قبل آدم ایام محمد ہے، 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 ازل سے جاویداں 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 محمد ہے، قبل آدم ایام محمد ہے، قبل آدم ایام محمد ہے، قبل آدم ایام محمد ہے، ازل سے جاویداں محمد ہے، ازل سے جاویداں محمد ہے، ہم تو آمدنی اپنی اوقات کیا، ہم تو آمدنی اپنی اوقات کیا، نبیوں پہ حکمراں محمد ہے، نبیوں پہ حکمراں محمد ہے، نبیوں پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ جب نبیوں پہ حکمران سید اعظم ہے تو دوسرے لیڈر یہ نتسو خیرہ ان کا کیا وزن ہے؟ ہاں، یہ تو اس طرف بہت کمزور ہے، بس ان کو ٹھیک کرتا ہے، بس تھوڑا بہت سپریم کورٹ کرتا ہے، کوئی زیادہ گڑبڑ ہوتی کہتے ادھر لے جاؤ ان کو، پھر ادھر کوئی کہتا ہے ہتھکڑی لگاؤ، کوئی کہتا ہے اس کو قتل کرو، کوئی کہتا ہے اس کو قتل نہ کرو، اس کو ہمیشہ جیل دے دو، تیسرا کہتا ہے نہیں اس کو باہر بھگا دو۔ سنتے ہو، ہم بھی سنتے ہیں، آقا سے دور رہتے ہیں نا، شروع سے تعلیم انہوں نے کالج کے لیے، اور ساتھ ایمان والی تعلیم بھی بہت ضروری ہے کہ کائنات جو سے خدا نے فضول نہیں بنائی ہے، ایک بہت بڑی اس میں اہمیت ہے، اس میں حضرت محمد مصطفیٰ کو بھیجا ہے، اور یہ ان کی طرف لاپرواہی کرتے ہیں، عذابوں میں پڑے ہوئے ہیں، فرشتے بھی ان کو ماریں گے، خدا نہ کرے، ہم کہتے ہیں خدا نہ کرے، لوگ بھی ان کو ماریں گے، دھماکے ان کے اوپر کرتے ہیں، اور قبر میں منکر نکیر بھی ان کو ماریں گے، وہاں ان کو قائد اعظم چھڑائے گا، قائد اعظم کو اپنا پتہ نہیں ہے، تو تم لوگوں کو یہ کہتے ہیں ان کے پیچھے نہ لگو۔ نبی کریم حیات النبی ہیں، جیسے صحابہ میں تھے ویسے ہی موجود ہیں ابھی، جیسے صحابہ میں تھے ویسے ہی موجود ہیں، ان کی باتوں پہ شک نہیں کرنا چاہیے۔ فرمایا میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا، جو مجھے سوتے دیکھے گا جاگتے دیکھے گا، تو پریشانی تو ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ جتنا خدا کے یہاں مقرب وہ ہیں، اور ان کی وجہ سے اللہ رعایتیں دیتا ہے، کسی کی وجہ سے نہیں دیتا ہے۔ ایک درود شریف میں آقا جی نے اتنا کچھ بتا دیا ایک صحابی کو کہ تو کثرت سے درود پڑھے، اس نے کہا کرو پڑھوں گا، تو آپ کا تکفا ہمک یغفر ذنبک، جو چاہے گا ہو جائے گا، جو تیری مرضی ہوگی۔
یغفر ذنب، گناہ ہو جاتا ہے، گناہ میں معافی رہے گی، خدا تجھے اس کی سزا نہیں دے گا، کیا چاہیے؟ پھر نبی کی بات پر بھی یقین نہیں ہے، کہاں سے ہوگا؟ اب لوگوں میں مشکل حل کرنی ہے، سلسلے ہوں، سلسلے سے باہر ہوں، ان کو بڑو کثرت سے درود پڑھو اور نیت سے پڑھو، اور نبی کریم کی بات کبھی غلط نہیں ہوتی ہے۔ استغفر اللہ کے دل میں آ جائے نبی نے جھوٹ بولا، کافر ہے۔ خود بھی پھر اسی کثرت سے پڑھیں، لیکن تب یہ ہوگا جب تم ان کی بات پہ یقین کرو گے انہوں نے کہا ہوا، پھر باقی چیزیں خود معمول پہ آ جائیں گی، خود بخود پریشانیاں خود بخود کم ہوں گی۔ وضو ہے نہیں ہے، کمزوری کی وجہ سے پڑھتے ہیں، میں وضو کروں گا پھر پڑھوں گا، یہ نہ کریں۔ کمزور کے لیے رعایتیں ہوتی ہیں، دوستیاں وغیرہ کم کر دیں کہ وقت بچے، اور جلدی نہ کریں۔ نبی کریم فرماتے آدمی کی دعا قبول ہوتی رہتی، جلدی نہ کرے۔ صحابہ نے پوچھا اس کا مطلب آپ کا دعا مانگتا ہے، کچھ کرتا ہے، پھر کرتا ہے قبول نہیں، چھوڑ دیتا ہے، چھوڑے نہیں، تو پھر نہیں چھوڑنا چاہیے نا، ان کی بات بہت مضبوط ہوتی ہے۔ میں بہت مشکل سے آیا ہوں اور آ نہیں سکتا تھا، سب کے خیرات کر کے تمہاری مشکل حل کرنے کے لیے نبی عظیم موجود ہے، حیات النبی۔ تمہارے سلسلے کے ہیں، سلسلے کے نہیں ہیں، جو ہیں ان کو درود شریف میں لگاؤ، ان کا ذہن بناؤ، نبی کی بات پر یقین ہونا چاہیے کثرت ہے۔ تو دوسری چیزیں تم خود کرنے لگ جاؤ گے آہستہ آہستہ، کہ تم میں کچھ طاقت آ جائے گی روحانی، کیونکہ نبی کریم جب تمہاری طرف رخ دیں گے تو تم میں طاقت پیدا ہو جائے گی، اور جو چیز تم نے کرنی ہے نہیں کرنی ہے، غلط ہے یا کیسے کریں، وہ تمہارے دل میں ڈال دیں گے، تم وہی کرو گے جو وہ چاہتے ہیں۔ ان کو ہر قسم کا کمال حاصل ہے، لیکن کرنا تو چاہیے۔ اب نبی پر بھی یقین نہیں ہے تو پھر رول کے ہی مرے گا۔ تو یہ بات جو میں آپ کو کہی، اس کی قدر کریں، اوروں کو لگائیں، اور جلد بازی نہ کریں۔ خدا رسول کے وعدے جھوٹے نہیں ہوتے۔ باقی وہ بات چلتی نبیوں پہ حکمراں محمد ہیں، یہاں آتے ہیں ان کو معلومات نہیں ہے، دہرانا پڑتے ہیں کہ ان کی بڑی زبردست عظمت ہے، تو ان پہ حکمراں نہیں ہیں جو نبیوں پہ حکمراں ہیں۔ ابھی جو آقا کی عظمت کے خلاف کہیں گے نبیوں پہ حکمراں، تو ان کو مزید حدیثوں کی سمجھ تو آتی نہیں ہے۔ آقا جی کا موسیٰ صاحب موجود ہوتے، لما وسع الاتباعی، ان کو گنجائش نہ ہوتی میری مرضی کے بغیر چلتے، حکمراں ہوئے یا نہ ہوئے۔ اور قرآن جو آیت اتاری ہے ہمیشہ کے لیے، کہ فلا وربک لا یؤمنون، اے محمد تیرے رب کی قسم ہے یہ ایمان والے نہیں بچ سکتے کبھی بھی، حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ اپنا حاکم آپ کو نہ سمجھے، کوئی بھی بات ہو جھگڑے کی، اور جو آپ فیصلہ کر دیں، لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، چاہے وہ کام کریں مان جائیں، لیکن ان کے دل میں بوجھ نہیں ہونا چاہیے، دل میں ان کے بوجھ نہ ہو، خوشی سے کریں۔ اگر انہوں نے کام بات مان بھی لی آقا جی کی، لیکن دل میں بوجھ تھا ایسے کرنا پڑے گا، تو ایمان والے نہیں، تو فائدہ کہاں سے ہوگا؟ کہ ان کی حاکمیت ہمیشہ کے لیے ابدی ہے، بہت عظیم ہے، ہر چیز ان کا ادب کرتی ہے۔ پتھر ان کا ادب کرتے ہیں، گزرتے تھے پتھر سے آواز آتی تھی السلام علیکم یا رسول اللہ، دھوپ تیز ہوتی تھی بادل خود ساتھ چلتا تھا، کتنی عظمت ہے۔ اور بہت سے واقعات ہیں، لیکن میں تم کو اگر 500 ہو، 200 ہو، 2000 ہو، تم مضبوط ہو جائے، سارا پاکستان ایک ایک کو مضبوط کر سکتا ہے، کیونکہ نبی سے جوڑ سکتا ہے، کیونکہ نبی کریم نے ایسے کہا، نبی کی بات نبی
یہ نہ کہ فلانے نے کہا بھی یہ میاں جی آیا یہ بجلی سستی کرے گا، دوسرا آئے گا، یہ کچھ بھی نہیں کریں گے، یہ تم کو مروا ہی دیں گے سارے، دلاسے دے دے کے ڈاکٹروں کی طرح تم کو قبرستان بھیج دیں گے۔ لیکن جو پکی بات ہے، پختہ بات ہے، حضرت محمد مصطفیٰ کی عالمین کے لیے رحمت خدا نے ان کو بنایا، کسی کو نہیں بنایا۔ تو اس بات پہ مضبوط ہو جائیں، درود کثرت سے پڑھیں، وقت کو بچائیں اور عقیدہ رکھیں اور جلدی نہ کریں اور فرقے بازی میں نہ پڑیں، میں بریلیوں میں، سنیوں میں، شیعوں میں، ادریسیوں میں، نقش بندی ہوں، یہ علماء کے طریقے ہیں، لیکن ان کے حق میں اچھا نہیں تو دیوبندی بنے کیا فائدہ ہوگا، نقش بندی بنا، چشتی بنا، کیا فائدہ ہوگا، ان کے حق میں تو وہ اچھا نہیں ہے۔ تو ان چیزوں میں نہ پڑیں، دیوبندی، بریلوی، چشتی، قادری، ان میں نہ پڑیں، یہ نام ہے ان کے، لیکن بات ختم ہوگی حضرت محمد مصطفیٰ پر۔ نبیوں کو ان کی ضرورت ہے۔ آپ نے کہا گنجائش نہ ہوتی میری اتباع کے بغیر، گنجائش کا کیا معنی؟ کچھ نہیں کر سکتے وہ، اتنی بڑی شان ہے، یہ کائنات ساری ان کے لیے بنی ہے۔ دیکھا نہیں، پتھر، شجر، ہر چیز بھی تصور کیا ہے، انہوں نے کیا ہے، تصرف کیا ہے۔ ایسا تصرف کبھی کسی نے کیا نہ کر سکتا ہے۔ یہاں کوئی سچے تھوڑے جڑے، ایسے جڑے نہیں ایسے جڑتے ہیں۔ آقا جی نے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ سویا ہوا ہے، اور گولو ادھر سے سفارش کی، آقا نے قبول کی، ادھر کی سفارش واپس نہیں کرتے، کرم کے تقاضے سے۔ بادشاہوں کو بھیجا، نواز شریف کو اٹھا کے لے گئے۔ چیف جسٹس ایک دفعہ آیا، چودھری، نیت پکی سے، ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تصویر ہے، کبھی دیکھو تصویر ہوتی ہے، تھوک کے چاٹا، وہ بیٹھ گیا۔ پھر ابھی قریب آقا سے کچھ اتفاق ہوا، پتہ کیا، بولا بہت قدر کرتا ہے وہ۔ تو ان کے لیے کم ہے، تم لوگ ہر بات ماننے والے ہو، تم لوگوں کے لیے زیادہ وہ رحم کریں گے، کیونکہ ان کے پاس تو وقت ہوتا نہیں، کوئی بات سنی پھر اپنے کاموں میں لگ گئے، اور ہم تم کو کہیں گے 24 گھنٹے بس آقا کے پیچھے مجنون۔ جب مجنون ہو جاؤ گے وہ تمہارے کاموں کو خود کریں گے جو تم کو پتہ نہیں پتہ ہے، تو ہمیں ان کا حوالہ دینا ہوتا ہے، ہمیں وہ اچھے لگتے ہیں، لیکن بنسبت تمہارے 10% اچھے لگتے ہیں، اور تم خدا کی قسم 100% اچھے لگتے ہو۔ وہ دنیا دار ہے نا، وہ تو اس کا مسئلہ حل ہو گیا، اس کی دباؤ سے نکلا جو دلیل کر رہا تھا مشرف، اب خود خدا کی اس کو عذاب اس پر آیا ہوا ہے، جی میری وردی ہے، میری ہڈی ہے، سب ختم ہو گئی نا۔ خدا کہتا ہے تقوی کا لباس اچھا ہے، بولتا نہیں میں نے وردی پہنی ہوئی ہے۔ اب اس کے پوچھو کدھر بیٹھا ہے، وردی نے کیا کیا ہے؟ اب ان لوگوں سے کیا لینا، وقت ضائع کرنا، مطلب ہے ان لوگوں کے پیچھے نہ لگے، یہ خود بہت کمزور ہے، ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا طریقہ، ان کی عظمت دل میں ان کے نہیں ہے، زبان سے بولتے ہیں، جیسے شاعر ہیں زبان سے بولتے ہیں، دل میں ان کی محبت رسول نہیں ہے، جھوٹ بولتے ہیں۔ قرآن نے بھی کہا ہے شاعروں کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ بہرحال میں کچھ مختصر کرتا ہوں، ہم آپ کو کہتے ہیں I love you۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چلو